بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اہل کتاب سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود نصارہ ہیں کہ اہل کتاب یہود نصارہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ کسی چیز پر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین معتبر پر نہیں ہو۔ ایسا دین جو اللہ کے یہاں معتبر ہو، مقبول ہو، وہ دین اسلام ہے، یعنی ہدایت اور خیر پر نہیں ہو۔ تو شیء سے مراد ہدایت اور خیر ہے، دین حق ہے۔ مصنف نے علی شیء کے بعد من الدین معتد بہ یہ عبارت نکال کے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کس طرح کہہ دیا گیا کہ اہل کتاب تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، حالانکہ وہ تو تھے کسی چیز پر، دین باطل پر ہی صحیح، لیکن دین باطل وہ بھی تو شے ہے، اس پر وہ قائم تھے۔ مصنف نے اس سوال کا جواب دیا کہ شے سے مراد شے معتبر، شے مقبول ہے، یعنی دین جو قابل اعتماد ہو، جو قابل اعتبار ہو۔ اسی لیے ابھی بتایا کہ شے سے مراد ہدایت اور خیر ہے۔ تم اہل کتاب نہیں ہو کسی چیز پر، یعنی دین میں سے ان باتوں پر معتد بھی جو قابل اعتماد ہو، یعنی ہدایت پر، خیر پر، بھلے دین باطل ہو لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات انجیل کو قائم رکھو اور وہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تورات انجیل کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بجا لاؤ اور اس کی منہیات سے اجتناب کرو۔ اور تورات انجیل کے اوامری میں سے ہے کہ آخری دین جو آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا لایا ہوا وہ دین قیم ہے، اور اس دین اسلام کا آ جانا دوسرے تمام شریعت و تمام دین کے لیے ناسخ ہے۔ لہذا تم اس دین اسلام، دین حق کو مانو جس کے بانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور جب اس کو تم مانو گے، اس دین قیم کو اختیار کرو گے، شریعت محمدیہ کو اپناؤ گے، تو یہ تمہارے تورات انجیل کے حکم کو بجا لانا ہوگا، یہاں تک کہ تم تورات انجیل کو قائم کرو اور اسے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ مصنف نے اسی اقامت کی تفسیر بیان کی جس کی ابھی وضاحت کی گئی، بِأَن تَعْمَلُوا بِمَا فِيهِ، بائیں طور سے کہ تم عمل کرو اس پر جو اس میں ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، جو کتاب اتاری گئی، وَمِنْهُ، اور اسی میں سے الْإِيمَانُ بِي، مجھ پر ایمان لانا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی ماننا، ان کی شریعت کو آخری شریعت ماننا جو تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہوئے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور
بڑھائے گا ان میں سے اکثروں کو وہ جو آپ کی طرف خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا یعنی قرآن، یہ انہیں ان میں اکثروں کو بڑھائے گا طغیان، سرکشی اور کفر میں۔ قرآن تو ہدایت کا سامان ہے، لیکن جو جانتے نہیں یا مانتے نہیں ان لوگوں کے لیے یہ مزید ضلالت، سرکشی اور کفر میں اضافے کا بھی ذریعہ۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ مقوی چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن ان سے قوت طاقت تو ہوتی ہے، مگر معدہ کمزور ہو یا غلط استعمال ہو تو اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بس یہی مثال یہاں قرآن پر فٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، سرکشی کی، قرآن کی عظمت کو، اہمیت کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت پر کیا آتے، مزید ضلالت میں پڑ گئے۔ فرمایا والا یزیدن، اور ضرور بڑھاوے گا ان میں سے اکثر ما انزل الیک، یہ لا یزیدن کا فاعل کثیر مفعول ہو کر کے منصوب ہے، وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے یعنی قرآن۔ ان میں سے اکثر اس لیے کہا کہ ان میں سے اکثر علماء رؤسا وہ ہدایت کا سامان ملنے کے باوجود گمراہی میں پڑے رہے۔ ہاں ان میں تھوڑے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہے، ایسے نجاشی بادشاہ ہے اور جیسے دوسرے لوگ، تو ان کے لیے قرآن نفع بخش سامان ثابت ہوا کہ وہ ہدایت اور نور روشنی میں آگے بڑھے۔ تو طغیانم و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں بڑھاوے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ما انزل الیک، قرآن کے نازل کیے جانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور اوپر میں آیت تھی وما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ کہ تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اوپر میں نازل کیے جانے کی نسبت ان اہل کتاب کی طرف تھی، اور یہاں نازل کیے جانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دونوں تعبیر میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقتاً ہی قرآن نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم تبلیغ کرنے والے تھے، تو حقیقتاً آپ پر نازل کیے جانے اور آپ کے اس قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کرنے کے اعتبار سے آپ کی طرف نسبت کی گئی ما انزل الیک من ربک، اور اوپر میں جو ان اہل کتاب کی طرف نسبت کی گئی اس لیے کہ ان لوگوں کو حکم تھا اس کی پیروی کرنے کا، انہیں اس قرآن پر عمل کرنے کا امر کیا گیا تھا۔ تو عمل کے حکم کی وجہ سے، اتباع کے امر کی وجہ سے ان کی طرف انزال کی نسبت کی گئی ما انزل الیکم، اور حقیقتاً نازل کیے جانے اور تعلیم تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ما انزل الیک من ربک، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے اکثروں کو وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یعنی قرآن۔ ما موصول ہے، بیان نکالا من القرآن، طغیان، سرکشی اور کفر کو، لکفرہم بھی وجہ بتا دیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو یہ ہدایت کا سامان نہیں بلکہ ضلالت کا سامان بن گیا۔ طغیان اور کفر، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مترادف ہے، ایک ہی معنی میں، اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کا تعلق ہے، اور ایک عام ہے دوسرا خاص ہے۔ چنانچہ مفسرین نے کہا کہ طغیان عام ہے اور کفر خاص ہے، اس لیے کہ طغیان حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، اور اس کی ایک نوع ایک صورت کفر ہے، تو کفر خاص ہے اور طغیان عام ہے، اس طرح دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ آگے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا فَلَا تَعْسَ لَا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ ان کافر قوم پر آپ غمزدہ نہ ہوئیے۔ معلوم ہو گیا کہ بھلے اہل کتاب ہوں، بھلے اپنے نبی پر ایمان رکھے، مگر آخری کتاب آخری نبی کو اگر نہیں مانا تو ان کا شمار بھی کافروں ہی میں سے ہے، مومنوں میں سے نہیں ہے۔
اور یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو تسلی دی، فلا تأسا ای لا تحزن، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، علی القوم الکافرین، ان کافر قوم پر، ان لم یؤمنوا بک، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، ای لا تہتم بہم، یعنی آپ ان کے بارے میں ہم اور غم میں نہ پڑیے، آپ کو رنجیدگی نہ ہو کہ یہ کیوں نہیں اس کو قبول کرتے ہیں، کیوں نہیں دین حق کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت ہی ایسی کہ ان کے برے کرتوت کی وجہ سے، ان کے باطنی خباثت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت سے محروم رکھا ہے۔ لہذا آپ کو اس سے تسلی دی گئی، ہمیں اس سے تعلیم ہوتی ہے کہ ہم حق کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ظاہر ہوتا، وہ آواز سدا بصہرا ثابت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تسلی لی ویسی ہم کو بھی تسلی لینا چاہیے اور اس سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی جو ذمہ داری ہے اسے کما حق نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔